خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ تجزیے کو دیکھیں گے جو مشرق وسطیٰ کے حالیہ واقعات کے بارے میں ہے۔ اس تجزیے کے مطابق یہ سب کچھ ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے، ایک ایسا منصوبہ جس کی لہریں آپ کہہ سکتے ہیں پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہیں۔ تو اس پوری بات کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی بڑے دعوے سے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ ایران کا ماسٹر پلان بالکل ٹھیک کام کر گیا ہے۔ اب یہ ایک چونکا دینے والا بیان ہے نا؟ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس دعوے کے پیچھے آخر دلیل کیا ہے۔ چلیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایران کے اس ماسٹر پلان کی، پھر اسرائیل کے اندرونی حالات پر نظر ڈالیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ عالمی معیشت پر اس کے کیا اثرات ہوئے، پھر مغرب پر جو پریشر بن رہا ہے اس کو سمجھیں گے، اور آخر میں اس سب کا انجام کیا ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ دیکھیے اس نظریے کا جو بنیادی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی اتفاقی واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک بہت سوچی سمجھی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ اور اس منصوبے کا پہلا قدم کیا تھا؟ وہ تھا اسرائیل کے اندر بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج کو ہوا دینا، اور اس تجزیے کے مطابق یہ مقصد نہ صرف حاصل ہوا بلکہ بہت کامیابی سے حاصل کیا گیا۔ یعنی کہ یہ جو احتجاج ہیں یہ اس پلان کا پہلا مطلوبہ نتیجہ تھے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی جو پہلی لہر اٹھی وہ تھی اسرائیل کا اپنا اندرونی بحران۔ اس پوری اسٹریٹجی نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے اندر ہی عدم استحکام پیدا کر دیا۔ اور ذرا سوچئے کہ وہاں کی عوام پر پریشر کیسا ہے۔ ایک طرف میزائل اور ڈرونز کا مسلسل خطرہ، دوسری طرف اسکول، کاروبار سب کچھ بند، یعنی معاشرہ ایک قسم کے لاک ڈاؤن میں ہے۔ اس کے اوپر شدید ذہنی تناؤ اور نیند کی کمی، اس سب نے انہیں بالکل تھکا دیا ہے، اور اسی کے ساتھ سیاسی اور فوجی قیادت پر سے اعتماد بھی اٹھ گیا ہے۔ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ انہیں ایک ایسی جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے جو وہ چاہتے ہی نہیں۔ اور یہ جو نعرہ ہے نا، بس بہت ہو گیا، یہ ان کے جذبات کی بالکل صحیح عکاسی کرتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق لوگ اب بس جنگ کا خاتمہ اور اپنے لیڈروں کا استعفیٰ چاہتے ہیں۔ That's it۔ خطرے کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں۔ پہلے میسائل الرٹ کے لیے 15 سے 20 منٹ ملتے تھے، اب وہ وقت کم ہو کر صرف 1 یا 2 منٹ رہ گیا ہے۔ سوچئے، صرف 1 یا 2 منٹ، یہ اس فوری اور شدید دباؤ کو ظاہر کرتا ہے جس کا لوگوں کا سامنا ہے۔ لیکن یہ لہر صرف اسرائیل تک محدود نہیں رہی، بالکل نہیں۔ اس کے بعد اس پلان کا اگلا ہدف تھی عالمی معیشت۔ یہاں سے ایک ڈومینو ایفیکٹ شروع ہوا جس کے اثرات پوری دنیا میں پھیلے۔ یہ ایک بہت ہی کوارڈینیٹڈ معاشی حملہ تھا۔ کہاں سے شروع ہوا؟ اسرائیل میں موجود امریکی اثاثوں کو نشانہ بنانے سے، پھر روس نے تیل کی برآمدات روکی، اس کے ساتھ ہی چین نے سونا خریدنا شروع کر دیا۔ اس سب کا مقصد کیا تھا؟ عالمی سطح پر تیل اور سونے کی قیمتیں بڑھانا، اور آخرکار آبنائے ہارمز کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے بند کر دینا۔ خلیجی ممالک کے لیے تو صورتحال بالکل ہی بدل گئی۔ اس تنازع سے پہلے وہ کیا تھے؟ ٹورزم اور سرمایہ کاری کے بڑے سینٹرز، اور اب فلائٹیں منسوخ، ٹورزم تباہ، اور انہیں ایک جنگ زدہ خطہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس تبدیلی نے انہیں مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں پر، خاص طور پر امریکہ پر، نظر ثانی کریں۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ تیل اور سونے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس تجزیے کے مطابق یہ پوری دنیا میں معاشی دباؤ ڈالنے کے لیے سب سے اہم ہتھیار بن گئے ہیں۔ تو یہ جو معاشی جھٹکوں کی لہر ہے اب یہ مغرب کے ساحلوں تک جا پہنچتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق اگلا ٹارگٹ امریکہ اور یورپ ہیں، اور وہاں مقصد یہ ہے کہ اندر سے ان کے اپنے لوگوں کے ذریعے سیاسی دباؤ پیدا کیا جائے۔ اس حکمت عملی کا اصل مقصد مغرب میں عوامی بے چینی پیدا کرنا ہے۔ فیول کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتیں، بڑھتی ہوئی مہنگائی، اسٹاک مارکیٹ کا بحران اور نوکریوں کا خاتمہ، یہ سب چیزیں عوامی غصے کو بھڑکانے اور لوگوں کو اپنی ہی حکومتوں کے خلاف کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں۔ تو جو کچھ اسرائیل میں ہوا وہ اصل میں صرف ایک ٹریلر تھا، ایک نمونہ۔ اصل اور حتمی مقصد امریکہ اور یورپ میں بھی بالکل اسی طرح کے عوامی احتجاج کو جنم دینا ہے۔ اچھا، تو اس سب کا آخری مقصد کیا ہے؟ اس پورے کھیل کا انجام کیا ہے؟ اس تجزیے کی روح سے مقصد عالمی طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا ہے۔
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک سطح پر بہت ہی ڈرامیٹک تبدیلیاں آ رہی ہیں، جیسے کہ خلیجی ممالک جو روایتی طور پر امریکہ کے اتحادی ہیں اب واشنگٹن کو بائی پاس کر کے براہ راست ایران سے بات کر رہے ہیں۔ اور اس نظریے کے مطابق امن کی صرف اور صرف ایک ہی شرط ہے، ایک ایسا مطالبہ جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ امریکہ کے اڈے ختم ہونے چاہیے، یعنی اس خطے سے امریکی فوجوں کا مکمل انخلاء۔ تو ہم اس آخری اور بہت ہی غور طلب سوال کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اس تجزیے کے مطابق کیا امن کی قیمت ایک نیا عالمی نظام ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس وقت جاری اس تنازع کے داؤ پر لگی چیزوں کے بارے میں گہری سوچ پر مجبور کرتا ہے۔